یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی سمجھو کہ یہ میرے لیے بڑی فائدے مند ہے۔ حضور کون سی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، ہم زندہ ہیں نا جی، تو مرنے کے بعد قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہے گا یا اللہ ایک بار زندگی میں واپس بھیج دے، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں، اب ختم کہانی۔ پیپر دے کے نہیں آ جاتا بچہ تو واپس آ کے کہ جی میں بھی لکھ لینا، مجھے یہ بھی لکھ لینے دے، اب تو رزلٹ ہی آنا ہے، اب کچھ نہیں ہونا۔ تو بندہ وہ تڑپتا ہے، روتا ہے وہ کہ یا اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی، لیکن نہیں، اللہ فرمائے گا اب نہیں، واپسی نہیں۔ دوسری چیز فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، جو بندہ چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی دل کا مریض ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ یار بس صحت ہوں نا تو میں ہونا بھی کرنا سی، میں ہونا بھی کرنا سی، میں ہونا بھی کرنا سی، پر لیکن اب موقع نہیں ملتا اسے، بڑا روتا ہے، پھر کہتا ہے یار میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی جب قبول ہو رہی تھی تب تو نے سنی کوئی نہیں نا، تب تو نافرمانیوں میں لگا رہا ہے۔ تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو بہت سارے بیمار اپنے ہسپتالوں میں چکر نکال کے دیکھ لیں، کبھی کوئی 1-2 دن کے لیے ذرا وزٹ کریں اس نظر سے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کتنے بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ صحت دے دے مجھے، پھر میں یہ بھی کروں گا، پھر نمازیں بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، میں یہ نیکی بھی کروں گا، میں یہ نیکی بھی کروں گا۔ جو بندے پھنس جاتے ہیں جیل میں، نہ حق پھنس جاتے ہیں یا حق سے پھنس جاتے ہیں، ذرا پوچھ کے دیکھیے گا، عمومی طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے جو عادی مجرم، بلکہ عادی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ نکل گئے نا ہون کرنا نہیں آ پائے گا، اللہ اللہ کرنی ہے، مسجدوں میں رہنا، بس ذکر اذکار کرنا، یا بڑے برے پھنسے ہیں، یہاں بڑی مصیبت میں آ گئے۔ وہ چیزیں جو نوجوان بڑے جوش میں کہہ رہا ہوتا دیکھ لیں گے، پنجابی کو ویکھی جائے گی جو ہوئے گی، پھر ویکھی جائے گی نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتا ہے بندہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا یبج پہ گیا، پھر بہت بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے گلے، پھر وہ ایسا پھنسا ہوتا ہے نا چھوٹنا چاہے تو چھوٹ ہی نہیں سکتا، جو مرضی کرتا رہے ہو۔ بندہ کہتا نہیں میں توبہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا، نہ بھائی پھر نہیں، پھر اب اللہ نے موقع، اب اس کی کہتے لگامیں کھینچی ہوئی ہیں، ٹائٹ کی ہوئی ہیں۔ فرعون نے ساری زندگی کفر کیا ہے، اس کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا فرعون کے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفر کرتا، لوگوں کو کہتا میں خدا ہوں، گھر جا کے روتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، بڑا کچھ اس نے کیا، لیکن جب وہ آ گیا اس کے پکڑنے کا ٹائم، اس کی پکڑ کا ٹائم آ گیا، اب دریا میں قرآن میں موجود ہے کہ اس نے 3 بار کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں فرعون نے، اللہ پاک نے فرمایا حضرت جبرائیل سے اس کے منہ میں گارا دو، اس کو اب بولنا نہیں ہے، اب نہیں بولنا، اس کے منہ میں گارا دو۔ یا اللہ کس لیے؟ کہا جب کلمہ پڑھنے کا ٹائم تھا، جب تو تخت میں بیٹھا ہوا تھا، جب تو نے رب کو یاد کرنا تھا، کتنے سال، 100 سال، تیری کئی 100 سال زندگی ہوئی ہے، جیل اس نے ایسی بنائی ہوئی تھی کہ بندہ اندر ڈال دیا بس باہر بند ہے، نہ اندر پانی ہے نہ کھانا، 2 4 5 6 دن کے بعد بندہ ختم۔ اس کی یہی سزا تھی، بھئی بندہ جیل میں بند کیا، زمین کے نیچے جیل ہے، بس ختم اندر، اب نہیں کسی نے جانا نکالنے کے لیے، اب نہیں کسی نے جانا پکڑنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، کوئی چیز نہیں، اندر بندوں کا گوشت کھائیں، اندر جو مرضی کریں، وہ 2 4 5 دن میں بندے کی کہانی اندر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ظلم کرتا تھا، بچے لا کے اپنے سامنے ذبح کرتا تھا کہ میری حکومت کو نہ گرا دیں، اور جس نے حکومت کو گرانا تھا وہ اسی کے محل میں پلا، وہ اسی کے محل میں پلا۔ بندہ بس کا چاہ رہا ہوتا ہے بھئی یہ بھی میں راستہ بند کر دوں، مجھے نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی راستہ بند کر دوں، نقصان نہ پہنچائے۔ جب رب چاہے تو روک کون سکتا ہے؟ اور جب اللہ ہی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان دے کیسے سکتا ہے؟ یہ قرآن میں فیصلہ ہے رب کے۔ آپ وہ بچے نوجوان زیادہ میری بات کو سمجھیں گے، مائیکل جیکسن غالباً نام تھا اس کا، اس نے کتنی احتیاطیں کی تھی کھانے کے لیے اور تدابیر اور میڈیسن اور ڈاکٹر یہ اور وہ، میں کتنے غالباً کہتا تھا میں 100 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے ہونے نہیں دیا۔ ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، ڈاکٹر نہیں مرتے، مر جاتے ہیں۔
دوائیاں جواب دے جاتی ہیں اور ہر چیز جواب دے جاتی ہے، احتیاط جواب دے جاتی ہے، پرہیز جواب دے جاتا ہے، ہر چیز ہی جواب دے جاتی ہے۔ بندہ وہ کہتے ہیں جی یہ تسی تھوڑا پہلو لے آؤندے تے بچ جانا سی، انہیں بچنا ہے ہی نہیں سی۔ اس کے دن گنے جا چکے تھے، جب دن گنے جا چکے ہوں تو پھر پہلے دے بعد والی گل کوئی نہیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جب کسی کے دن گنے جا چکے ہوں نا جی، پھر بندہ بچتا نہیں ہے۔ پھر یہ ذہن میں کلیئر رکھیں، اگر کوئی کہنا نہیں جی یہاں آتا تو یہ ہو جانا تھا، وہاں جاتا، ہاں سبب اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کھانا بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں، پیاس لگی ہے تو پانی پئیں، سر درد ہے تو دوائی کھائیں، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے اور اسلام کہتا ہے کریں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ دوائی کھانے سے میں نے مرنا نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ جب آئی ہے تو آئی جانی۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ آپ ویلے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹائم گناہ کرتے رہیں، آپ ویلے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کریں، اس کا مطلب ہے نفل پڑھیں، اس کا مطلب ہے روزے رکھیں، اس کا مطلب ہے نمازیں وقت پہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے مسجدیں آباد کریں، اس کا مطلب ہے اللہ کو زیادہ یاد کریں۔ اللہ نے آپ کو فرصت دے رکھی ہے، ہن ویلے ہیں جی تو ہن جو مرضی کری جاؤ، یہ نہیں یار یہ چھٹیاں ہونی ہیں نا ذرا پھر ہلا گلا کر کے آواں گے، نہیں، وہ چھٹیاں ہلے گلے کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں اسلام نے اجازت دی ہے آپ اپنی ذہن کو فریش کریں، آپ اپنی طبیعت کو فریش کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کام کریں جی کہ جس میں شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو مصروفیت جو ہے اس سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، یہ سب دوستوں کے لیے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی غنیمت ہے نا، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا نا پھر کہتا ہے یار اللہ اگر پہلے مجھے سمجھ آتا تھی نا تراویح کھڑے ہو کے پڑھتا، پہلے مجھے سمجھ آ جاتی نا تو سارے روزے رکھتا جوانی میں، پہلے مجھے سمجھ آ جاتی نا یار تو میں چلتا پھرتا ہی حج کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ پاکستانی وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے ویل چیئر پہ کرایا جائے حج عمرہ کرنے کے لیے نا، یہ پاکستانیوں کی بیچاروں کی عادت ہے، ابے نے ساری زندگی لٹ مار کی تھی، ہن جا ابا بخشوایا، مال حرام کا، پیسہ حرام کا، تو کعبے چھوڑ کے کعبے کے اندر چلا جا، تو حج چھوڑ کے عمرے چھوڑ کے کعبے کے اندر چلا جا، تو نے پھر بھی تیری بخشش نہیں ہونی، لوگوں پہ ظلم کیے تو نے تباہی مچائی ہوئی تھی، اب کہہ رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، ایسا تھوڑی ہو جانا۔